اللہ اللہ اللہ۔ بی بی مریم کو اس کے والدین نے نیکی کے لیے وقف کر دیا۔ ماں پہلے سے دعائیں مانگتی تھی، تو جب بچی ہوئی تو اس کو وقف کر دیا گیا۔ تو یہ بی بی مریم مسجد کے ماحول میں رہتی تھی، نیکی کرتی تھی، چنانچہ اس بی بی مریم کو اس کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے موسم کے پھل بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی۔ تو دیکھو بی بی مریم نے نیکی کے رستے کو اختیار کیا، میرے مالک نے اس کو بے موسم کے پھل کھلا کر پھالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے قریب آ کر بسایا اور ان کو وہاں روک کر ٹھہرا کر خود چل پڑے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ وہاں کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ جس جگہ پر پانی بھی اویلیبل نہ ہو، جینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، درخت پتوں کا نام و نشان نہیں، خشک پہاڑیاں ہیں، سنسان ویران جگہ ہے، وہاں تو دن کی روشنی میں بندے کو ڈر لگتا ہے، چہ جائے کہ عورت زاد اور اس کو رات وہاں رہنی پڑے۔ یہ بگ چیلنج تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ بھی آخر ایک نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھیں، جانتی تھیں، مزاج شناس تھیں۔ تیسری مرتبہ کوشچن کیا، کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا کہ ہاں۔ دل بھی غم زدہ تھا نا، کہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، اور پھر اس کی والدہ، اور حکم خدا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ ہم لوگ بستی آبادیوں میں اپنی بیوی کو اگر بند گھر میں ہر نعمت کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں پھر بھی فکر ہوتی ہے کہ جی پیچھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہاں تو اوپن تھا، تنہائی تھی، جان کا بھی خطرہ، یعنی عزت و آبرو کا بھی خطرہ، ہر چیز کا خطرہ تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سر جھکا دیا، بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، چل پڑے۔ جب انہوں نے سر ہلایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آگے سے بی بی ہاجرہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، توکل بھی یہی ہونی چاہیے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنتے ہیں تو وہ بندے کو پھر پال کے دکھا دیتے ہیں۔ اب اگلا دن ہوا، پانی نہیں، بچہ رو رہا ہے، تو بی بی ہاجرہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ، صفا اور مروہ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے بالآخر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ تو یہ چیز ثبوت دے رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے، جو نیکی کو اپنا لیتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ضرورت کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله